میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ ہم جو پاکستانی مسلمان ہیں نا، ہمیں پیڑوں سے شدید نفرت ہے۔ ہم نے جب بھی کوئی عمارت بنانی ہوتی ہے، کوئی گھر بنانا ہوتا ہے، کوئی پلاٹ خریدتے ہیں، تو سب سے پہلے جو آس پاس خاص طور پہ جو اس پلاٹ کے اندر جو پیڑ ہیں وہ سارے کاٹے جاتے ہیں، اور پھر اگر بس چلے تو آس پاس کے جو پیڑ ہیں وہ بھی ہم سب کاٹ دیتے ہیں۔ اور یہ صرف فردوں کے اندر، افراد کے اندر نہیں ہے یہ بیماری، یہ اداروں کے اندر بھی ہے۔ ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی ہیں، دہریہ ٹاؤن بنتے ہیں، امین گلشن امین کے گلستان امین بنتا ہے، سارے دیسی پیڑ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اس کی جگہ پھر لگایا ضرور جاتا ہے۔ جیسے فوجیوں کو آج کل جو بیماری چڑھی ہوئی ہے وہ چائنیز ٹیلو کی اور کونوکارپس کی ہے۔ گلشن امین جو یہ اپنی رائیونڈ روڈ سے پرے اس طرف ہے، ادھر بھی کونوکارپس کی بیماری ہے۔ وہ سارے دیسی پیڑ کاٹ کے وہاں صرف کونوکارپس لگایا گیا۔ ایک تو کسی احمق کو یہ نہیں پتا کہ مونو کلچر نہیں کیا جاتا، آپ مختلف قسم کے پیڑ لگاتے ہیں، اور یہ تو خیر کسی بھی احمق کو نہیں پتا، وہ بڑے سے بڑا ترم خان ہارٹی کلچرسٹ بھی ہونا پاکستان میں، اس کو یہ نہیں پتا کہ جو انڈیجنس سپیشیز ہیں، جو اس دھرتی کے پیڑ ہیں، وہ لگائے جانے چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جی نہیں باہروں آنا چاہیے، وہ پاویں کونوکارپس ہی ہوئے، آنا باہروں چاہیے۔ وہ کراچی میں میئر ہے مرتضیٰ وہاب، وہ سمجھدار آدمی ہے۔ وہ پاکستان میں ہم 250 ملین کی آبادی ہے، اس میں وہ واحد سمجھدار آدمی ہے جس نے اس ایڈیٹ مصطفیٰ کمال کا جو گھناؤنا جرم تھا، جو اس نے دیسی پیڑ کراچی کے کاٹ کے کونوکارپس ہی ہر جگہ ٹھوک دیا، مرتضیٰ وہاب وہ کونوکارپس اب ریموو کر کے وہاں دیسی پیڑ لگا رہے۔ لیکن اس کو دیکھ کے خدا کے فضل و کرم سے کسی مسلمان کو عقل نہیں آنی۔ ان بریڈ ہم قوم ہیں، بہن بھائیوں کی شادیاں ہی آپس میں ہوتی ہیں نا، کزن وچی بڑے ہیں، ان بریڈنگ کی وجہ سے مطلب دماغ ہمارے کہاں چلنے ہیں، تو وہ کسی کو سمجھ میں نہیں آنی۔ تو وہ میں جو شروع کیا میں نے کہ وہ ہم پیڑ سب سے پہلے کاٹتے ہیں۔ 2022 کے اندر یہاں نزدیک میں یہ جو کینسر ہسپتال ہے اس کے سامنے ایک ریسٹورنٹ کھلا، اس کا نام رکھا اس نے ہنی بیز، اور ریسٹورنٹ کے سامنے ایک بڑا خوبصورت ٹالی کا پیڑ تھا۔ تو جب ریسٹورنٹ کھلنا تھا، ابھی وہ تیاری شیاری ہو رہی تھی، میزیں کرسیاں بن رہی تھیں، تو وہ ایک دن میں صبح سویرے وہاں سے 4 بجے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جو ٹالی کا پیڑ ہے شیشم، اس کو بندے چپٹے ہوئے ہیں اور اس کی کاٹ چھانٹ ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا یار ہے کی کرتے پے ہو، اتنا سونا روکے تو تسی انہوں وڈی جا رہے ہو، کہ مالکاں دا آرڈر ہے جی۔ تو مالکاں وہ تھے، وہ جو جاہل مطلق ایک ریسٹورنٹ کھولنے والا، وہ کتنا پڑھا لکھا ہوگا، کتنی اس کے پاس عقل و فہم ہوگی، بیوقوف جاہل۔ تو اس نے کہا کہ جی یہ پیڑ کاٹ دو۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی اس پیڑ نے کیا نقصان کر دیا ہے؟ کہتا ہے جی، وہ کہتا ہوٹل نظر نہیں آئے گا۔ اچھا ہوٹل جو ہے نا وہ آپ یہ تصویر دیکھ لیجئے، یہ وہ ٹنڈ منڈ پیڑ ہے، اگست 2022 کی یہ داستان ہے۔ یہ جس طرف ہم کھڑے ہیں ادھر سے پیچھے سے ٹریفک آ رہی ہے، ریسٹورنٹ اس ہاتھ ہے، پیڑ اس سے تھوڑا سا آگے ہے، اور یہ پیڑ کسی بھی طرح سے ریسٹورنٹ کا ویو کو نہیں روک رہا تھا، یا دیکھنے والوں کو اس کا متھا نہیں منحوس قسم کا چھپا رہا تھا۔ لیکن وہ چونکہ میں نے کہا نا کہ ہم تو وہ پیڑ سے نفرت کرنے والی قوم ہے، تو وہ کاٹنا تھا تو وہ کاٹ دیا، اس کو چھانٹ مانٹ کر دی۔ اچھا میں نے کہا یار دل میں تو میرے آئی، میں نے ان کو بھی ویسے کہہ دیا جو مزدور کرتے کہ یار نہ ہی چلے ہوٹل تے چنگا ہے۔ خیر میں چلا گیا، اور وہ کرنی یہ ہوئی کہ وہ ریسٹورنٹ فیل ہو گیا۔ تو چند مہینوں کے بعد میرا خیال ہے جون 2023 میں نے یہ تصویر اتاری۔ یہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ ریسٹورنٹ تو خیر اس میں تو ایک دن بھی کوئی گاہک نہیں آیا تھا، تو وہ پیڑ جو ہے وہ بہرحال وہ چونکہ
पेड़ तो ज़िंदा था, अभी उसका तना खड़ा था तो वो फिर हरा भरा हो गया। अच्छा, उन्हीं दिनों में जून 2023 में नज़दीक में ही एक वकील साहब का घर है, और मैं आपको बताऊं कि मेरे जितने भी जानने वाले वकला हजरात हैं वो बड़े समझदार हैं, पता नहीं शायद इसीलिए मेरी उनके साथ दोस्ती है। वकील साहब ने शायद अपने घर का एक पोर्शन किसी ज़रा पढ़े लिखे जाहिलों को दे दिया, वो डेंटिस्ट थे। तो वहाँ पे जो बाहर एक बहुत ही खूबसूरत सुख चैन का पेड़ था, उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि फटा नज़र नहीं साड़ा आएगा, ए सुख चैन वड़ दो। तो ये जो आपको वो खड़ा हुआ एक गेली नज़र आ रही है ना, वो सुख चैन था किसी वक्त। और इस सड़क के ऊपर अगर आप चलें आगे को तो इस तरह के बेशुमार सुख चैन है सायादार। अगर आपने सुख चैन देखा हुआ है तो उसका बहुत बड़ा क्राउन होता है और उसका बड़ा साया होता है। और ये सुख चैन कुछ भी नहीं तो 25 से 1 साल 30 साल पुराना था। इसके अंदर कितनी कार्बन समोई हुई थी ये उन जाहिल दंदान साज़ों को, डेंटिस्ट्स को नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने तो वो अपनी कोर्स की किताबें पढ़ी और डिग्री ली और इधर आ गए लोगों के दांत ख़राब करने के लिए। हमारे यहाँ आम रीडिंग तो किसी की भी नहीं है, जनरल रीडिंग तो किसी की भी नहीं है, किसी को, हम एक ला इल्म जाहिल कौम है। तो वो उन्होंने काट दिया बग़ैर जाने हुए कि पेड़ ने कितनी अपने अंदर कार्बन समोई हुई थी और कितने लोगों को वो 24 घंटे में ऑक्सीजन देता था। और अगर आप इस तस्वीर में देखें तो परले सिरे पे बाएं हाथ को, उल्टे हाथ को आपको टुंड मुंड एक छोटी सी वो भी खड़ी हुई नज़र आ रही हैं, सोटियाँ, वो भी पेड़ थे। एक शायद मरवा था और एक कुछ और था, तो वो भी काट दिए गए। उस वक्त भी मैंने एक इसके ऊपर वो वीलॉग किया था। अच्छा, फिर वो हनी बीज तो ना चला, तो अभी चंद महीने पहले वहाँ पे फटा लग गया शाहबाज तिक्का। तो वो वहाँ पे पेड़ तो बाहर खड़ा था, तो मैंने कहा कि यार ये समझदार आदमी हो तो ये ना काटे। और कुछ चंद महीने गुजर गए, क्योंकि ये शहबाज तिक्का खुले हुए मेरे ख्याल कोई 2-4 महीने हो गए होंगे। तो मैं बड़ा खुश था कि यार चलो कोई तो दुकानदार आया है जिसको कुछ थोड़ी सी अकल है। 4-5 दिन पहले मैं गया तो पेड़ गायब। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार ये क्या। खैर मैंने रुक के वहाँ पूछा, मैं क्या होया इत्थे एक रुख हुंदा सी टाली दा, वो लड़के खड़े थे जो पंजाबी में जिन्हें हम वेले पार्किंग कहते हैं। और मैं एक आपको ऑन द लाइटर साइड एक बात भी सुना दूं कि एक दिन मैंने मजाकन एक इसी तरह के वेले पार्किंग करने वाले से मैं पूछा, वेले पार्किंग होती है ना, तो वो उर्दू में जब लिखते हैं तो वो वेले पार्किंग बन जाती है। तो मैंने उससे कहा, मैं क्या वो पुत्र है वेले पार्किंग की होंगी है? तो वो लाहौरिया होगा कोई असली, कहता सर जी असी वेले खलोते होंगे हैं ना, तो असी तुहाडियां गड्डियां पार्क कर देने हैं। तो वो वेले पार्किंग वाले जो थे ना, वो वहाँ पे बैठे हुए थे। तो मैंने कहा ये दरख्त कितने गया? कि जी वड़ता है। मैं कहा किन्ने? तो पहले तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, आए, फिर मैं क्या दस तो सही किन्ने वड्डे? कि जी मालका ने वड्डिया, और किन्ने वड्डना सी? मैं क्या ये रुखां दे भी हुण मालक हुंदे ने। तो चुप। खैर वो मैं करके चला गया, कैमरा लेके मैं गया और मैंने ये तस्वीर खींची। अब आप देख लें कि वो पहले वाले तस्वीर के साथ ज़रा मुआज़ने में आपको मैं दोनों दिखा दूं कि पहले ये था जब वो पेड़ खड़ा था, फिर अब आज ये है। और ये जो आप ये जो देख रहे हैं तस्वीर में, पीछे शहबाज तिक्का लिखा हुआ है, नीचे ज़मीन के ऊपर वो उसने कहा ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, उन्होंने क्या उक्का ही वड छड़ो। उसने टुंड मुंड भी नहीं छोड़ा कि दोबारा से वो हरा हो जाए। उसने ये बिल्कुल ज़मीन से ही फ्लश विद द ग्राउंड उसने कटवा के ना तो लकड़ी बेच दी। और मैं आपको बता दूं कि ये टाली जो थी ज़्यादा पुरानी नहीं थी, ये खुदरो थी, और ये आज से कोई 25 साल पहले उगी होगी खुद ब खुद, क्योंकि इसकी ये तना मैंने जब जाके देखा ना तो वो काला नहीं है। और टाली जो फर्नीचर वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है वो उसकी लकड़ी अंदर से काली हो चुकी होती है, तो ये लकड़ी इस्तेमाल भी नहीं हुई होगी, ये जलाई गई होगी। और वो जो इसने अपने अंदर कार्बन समोई हुई थी, वो जब जली तो वो कार्बन फिर एटमॉस्फेयर में गई और ग्लोबल वार्मिंग का मूजद बनी। तो वापस आपको थोड़ी देर को वो दंदान साज़ों के वहाँ ले चलूँ।
وہ اپنے جو وکیل صاحب ہیں ان کا پھٹا بھی آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے، ذیشان اشفاق شاید ان کا نام ہے۔ میں حیران ہوں کہ وکیل صاحب نے بھی نہیں انہیں سمجھایا کہ بھائی جاہلو یہ مت کرو، پیڑ نہ کاٹنا۔ لیکن وہ پیڑ پچھلے سال سے اب تک وہ اوپر سے تو کٹ گیا، تو وہ جھاڑی کی صورت میں اب اس کی ٹہنیاں نکلنی شروع ہوئی ہیں، اور اس میں جو آپ کو جھاڑی دکھ رہی ہے گیٹ کے پاس، وہ ایکچولی وہ پرانا سکھ چین کا پیڑ ہی ہے۔ اور ادھر بھی آپ اس نکر پہ بھی آپ کو ایک تھوڑے سے ہریاول جو دکھ رہا ہے، یہ وہ ہے جو پہلے کاٹ دیا گیا تھا۔ لیکن ہوگا کیا کہ یہ دونوں پیڑ پھر کاٹ دیے جائیں گے، کیونکہ وہ کیسے کسی کو پتہ چلے کہ جی اندر دندان ساز بیٹھے ہیں جو کہ کم علم لوگ ہیں، جاہل ہیں کافی، تو ان کے پاس نہ جایا جائے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ کوئی مہذب معاشرہ ہوتا نا، تو یہ خواہ میرا ویڈیو دیکھتے یا نہ دیکھتے، لیکن جیسے ہی وہ یہ دیکھتے کہ اس نے پیڑ کاٹ دیا ہے تو وہ شہباز تکہ سے تو بائیکاٹ کرتے، اور ان ڈینٹسٹ سے بھی بائیکاٹ کرتے، ان کے یہاں کوئی نہ جایا کرتا۔ لیکن ہم، جیسا کہ میں نے کہا کہ جی وہ ان بریڈنگ کی وجہ سے ایک تو ہم لوگ ڈفر بن گئے ہیں بالکل ہی، اور سوچ ہمارے اندر بالکل نہیں ہے، اور دوسرا ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی سانو کی، جی وہ سانو کی جو ہے نا ہمارا، وہ ہمیں لے ڈوبے گا۔ جاتے جاتے ایک چیز میں آپ کو دوبارہ دکھانا چاہتا ہوں جو پہلے بھی میں دکھا چکا ہوں۔ شہر جلندر سے ہمارا گاؤں کوئی 35-36 کلومیٹر ساؤتھ کی طرف ہے، اگی۔ اگر آپ جلندر سے اگی جائیں تو رستے میں آپ یہ سین دیکھتے ہیں کہ ایک سڑک جا رہی ہے اور پیڑ پیپل کا جو ہے وہ عین بیچ میں اگا ہوا ہے، اس کے آنے جانے والے ادھر ادھر سے جاتے ہیں۔ تو میں نے اپنے رشتہ دار سے وہاں پہ پوچھا، میں بخشیش سنگھ سے، میں کیا یار یہ وچ اپنا گڈی شڈی نہیں کو ماردا؟ تو کہنے لگا کہ آہو کدی کدی نا کوئی بہتا ٹیٹ ہوئے نا تو پھر وہ مار بھی دینا ہے۔ وہاں پہ پیڑ بچانے کی مہم ہے، ہمارے یہاں پیڑ تباہ کرنے کی مہم ہے، اور پھر اس کے اوپر ترا یہ ہے کہ جو پیڑ لگاؤ مہم ہے نا، اس کے اندر سارے امپورٹڈ پیڑ، کیونکہ یہ ہندوستان کی دھرتی تھی نا، ہندوستان کہلاتا تھا نا، تو یہاں پہ پیڑ بھی ہندو ہیں۔ یہ میں بات سن چکا ہوں، یہ کئی لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ پیپل، برنا، یہ اپنا سہانجنا، یہ سارے ہندو پیڑ ہیں، اور جو ہندو پیڑ نہیں ہے تو وہ پینڈو پیڑ ہے، وہ پیپل پینڈو ہے گا، کوئی چائنیز ٹیلو لگائیں جیسے ڈیفینس میں لگے ہوئے ہیں سارے۔ تو ہمارے یہاں عقل کبھی نہیں آئے گی، اور اگر دنیا کسی طریقے سے گلوبل وارمنگ کو روکنے میں اپنے کوئی اقدام لے بھی لے نا، ابھی تک تو کسی بھی کھوتے نے نہیں نا اقدام لینے کی کوشش شروع کی، لیکن پوری دنیا اگر کبھی کر بھی دے نا تو انشاءاللہ ہم پاکستانی پورے ہیں، ہم نے نہیں کرنے دینا کسی کو بھی کچھ سیدھا۔